السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی ایک سماعت کے بعد، جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی فوج کی جانب سے کوئی اپنا نمائندہ مقرر کیا جائے جس سے وہ بات چیت کریں اور ان معاملات کو طے کریں اور مذاکرات کیے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور گفتگو میں صحافیوں سے انہوں نے بات چیت کے دوران یہ بتایا کہ وہ فوج پر کبھی بھی الزام نہیں لگاتے تھے اور نہ ہی کبھی انہوں نے فوج پر الزامات لگائے ہیں، بلکہ وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ تنقید کی زد میں ہوتی تھی اور صرف ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا جاتا تھا۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ ایک تو فوج پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں اور اوپر سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اور معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا آپ جو ہے وہ بات کریں گے؟ اس پر عمران خان نے محسن نقوی وزیر داخلہ کو جو ہے وہ خوب ان پر تنقید کی اور کہا کہ وہ جو ہے وہ انہی کا ایک بندہ ہے اور اس طرح لگ رہا ہے کہ ملک میں غیر رسمی غیر اعلانیہ طور پر مارشل لاء نافذ ہے، جس پر صحافیوں نے کہا کہ آپ ایک طرف تو جو ہے وہ محسن نقوی پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ فوج کے لائے گئے ہیں اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج سے آپ نے مذاکرات بھی کرنے ہیں، معاملات بھی طے کرنے ہیں، تو اگر ان کی جانب سے محسن نقوی کو ایز اسپوکس پرسن کنسیڈر کیا جائے کہ وہ آپ سے بات چیت کریں تو کیا آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جس پر عمران خان نے فوراً نہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کسی صورت بھی محسن نقوی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ وہ جو ہے وہ بندہ ہے جس نے آئی جی پنجاب کے ساتھ مل کر ان پر ظلم ڈھائے اور جوڈیشل کمپلیکس سے ان کو گرفتار کروایا گیا، ان کو اغوا کروایا گیا، جس پر جو چیف جسٹس عامر فاروق تھے انہوں نے بھی اس کو درست قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق پر بھی خوب تنقید کی اور کہا کہ ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کے تمام مقدمات سے خود کو علیحدہ کر لیں۔ بہت سارے ججز موجود ہیں جو ان کے کیسز کو لڑ سکتے ہیں، ان کے کیسز کو سن سکتے ہیں، تو عامر فاروق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ان کے کیسز سے دور ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مریم نواز کو بھی فاشسٹ قرار دیا اور کہا کہ انہی کے حکم پر جو ہے وہ مجھے گرفتار کیا گیا تھا، جوڈیشل کمپلیکس سے اغوا کیا گیا تھا اور ہم پر ظلم کیے گئے تھے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آج کے بعد اس قسم کا کوئی معاملہ طے نہ پائے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ حکومت کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرنا اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو مکمل طور پر ختم کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے کی اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا دھرنا جو پچھلے 4 روز سے جاری ہے، اس کی حمایت کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا یہ جو ہے وہ کہا کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو اوور بلنگ اور ٹیکسز کی مد میں لوگ آئے ہیں وہ باہر نکلیں، چاہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا کسی بھی جماعت سے ہے، وہ جائیں اور اپنے حق کے لیے ضرور لڑیں۔ ٹویٹر پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی کے نام سے منسوب جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کرتا ہوں، اوور بلنگ اور ٹیکسز میں جو ہوش شربا اضافہ ہوا، اس اضافے کو دیکھتے ہوئے کارکنان اور قیادت کو ہدایت کروں گا کہ وہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کریں اور شرکت کو یقینی بنائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی نکلنے والے جو بلوچ عوام ہیں ان کی حمایت کرتا ہوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام میں بڑھتی ہوئی نفرت اور احساس سے محرومی کا سدباب کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خوفزدہ جعلی سرکار تحریک انصاف کو دبانے کے لیے غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں اور جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس چیز کا بھی اندیا دیا کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف ثوابی میں ایک جلسہ کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا پڑاؤ اسلام آباد میں ڈالنے جا رہی ہے اور اسلام آباد میں جلسہ کرے گا۔ انہوں نے اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ دیگر جماعتوں کو جلسے کرنے کی بھی اجازتیں دی جا رہی ہیں، دھرنوں کی بھی اجازتیں دی جا رہی ہیں، لیکن واحد جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے جس کو نہ تو جلسے کی تیاری کرنے کی جو ہے وہ نوبت دی جاتی ہے اور نہ ہی جلسے کرنے دیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں کہی۔ مریم نواز کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ فاشسٹ انہوں نے قرار دیا کہ انہوں نے ہی جوڈیشل کمپلیکس سے اغوا کروایا تھا مجھے،
اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کا رد عمل کیسے نہ آتا، یہ تو بڑی حیران کن سی چیز ہوتی۔ تبھی جو ہے وہ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری، ان کا بھی بیان سامنے آیا، انہوں نے بھی شدید ان کا رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو مریم نواز پر الزامات لگائے ہیں فاشسٹ کے، وہ غلط ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ فاشسٹ تو عمران خان ہیں، جنہوں نے نون لیگی جو رہنما ہیں ان کو اپنے دور حکومت میں ان پر جو ہے وہ مقدمات چلائے، سیاسی مقدمات چلائے، ان کو جیلوں میں بھیجا، تو فاشسٹ لیڈر تو آپ ہیں۔ اسما بخاری نے کہا کہ مریم نواز نے بشریٰ بی بی یا ان کی چاروں بہنوں کو گرفتار نہیں کرایا تھا، بلکہ عمران خان نے مریم نواز اور ان کے والد کو ایک ساتھ جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا، ان پر سیاسی مقدمات کیے اور ان پر سیاسی مظالم ڈھائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ ویل چیئر سے خود ڈر کر بھاگے تھے، نہ کہ مریم نواز نے آپ کو بھگایا تھا۔ اسما بخاری نے کہا کہ فاشسٹ اور ذاتی عداوت کے مارے حکمران آپ تھے، آپ نے بطور وزیر اعظم 100 سے زائد نون لیگی رہنماؤں کو سیاسی مقدمات میں گرفتار کروایا، اور پھر بھی ہم نے جو ہے وہ شریف خاندان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اسما بخاری نے عمران خان پر تنقید کی اور انہیں کہا کہ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنے دور حکومت میں اس قسم کے تمام معاملات حل کر چکے ہیں۔ یہ تمام معاملات ہیں جو سیاسی منظرنامے سے سامنے آئے ہیں۔ عمران خان اور نون لیگی جو حکومت ہے، دو پارٹیز ہیں، ان کے درمیان تو ہر وقت اصل چلتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی بیان بازی سامنے آتی رہتی ہے، لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ فوج کے ساتھ اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس چیز پر راضی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات جس میں پاکستانی اداروں کو نقصان پہنچا، پاکستان کے نام کو نقصان پہنچا، جن لوگوں نے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آج کے بعد اس قسم کے معاملات نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔